آپ بتائیں کہ دین کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہیں، علماء کیا کہتے ہیں کہ میلاد کس طرح منانا چاہیے اور کیوں منانا چاہیے؟ کچھ لوگ، بعض لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں، تو ایسے ان کو نہیں کہنا چاہیے، ان چیزوں پر نہیں پڑنا چاہیے، لوگوں کو مل کر سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم سے عشق کا اظہار کر رہے ہیں۔ بعض رہی کہ جی ایمبولینس جا رہی ہوتی ہے تو یہ معاملہ آتا ہے، تو میلاد والے جو جلوس کرتے ہیں وہ ایسے نہیں کہتے کہ بھئی ایمبولینس نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرض پاکستان کے ساتھ میں ہوں محمد اعلان۔ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ مہینہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دونوں جہانوں کے سرور کونین جو ہے وہ تشریف لائے اور دنیا کو چار چاند لگا دیے۔ میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں اماد الاسلام صاحب۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا بابرکت مہینہ ہے، محفلوں کا آغاز ہے، لوگ ان کا میلاد مناتے ہیں، لیکن چند شخصیات ایسی بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ نبی کا میلاد نہیں منانا چاہیے۔ میری دلیل تو یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ کی شادی ہوتی ہے تو سال ہی گزرتا ہے تو کبھی آپ اینیورسریاں منا رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کی سالگرہ کو منا رہے ہوتے ہیں، اور ایسی شخصیت جس کی وجہ سے ہمیں پیدا کیا، جس کی وجہ سے یہ تمام جہان بنائے گئے، اس شخصیت کے میلاد منانے سے آپ لوگ کیوں کتراتے ہیں؟ یہ تو تھی میری ایک رائے۔ آپ بتائیں کہ دین کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہیں، علماء کیا کہتے ہیں کہ میلاد کس طرح منانا چاہیے اور کیوں منانا چاہیے؟ جی جزاکم اللہ خیر علیان بھائی، آپ کو اللہ جزائے خیر دے اور آپ کی ٹیم والوں کو اللہ خوش رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم ایسی ہستی ہیں جن کے طفیل اللہ نے زمین آسمان کو بنایا ہے، سجایا ہے۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں والضحیٰ، مجھے آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں واللیل اذا سجا، مجھے آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ تو آپ کے سوال میں ہی آپ کا یعنی کہ آپ کو جواب میں دیتا ہوں کہ بچے کی اینیورسری پھر 14 اگست یہ مناتے ہیں، تو میرا موقف، میرا سٹانس یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی یعنی کہ آمد اس ماہ ہوئی ہے ربیع نور شریف میں، تو ہمیں تو خوشی سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ یہی بات، ٹھیک ہے جی، کیوں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے عاشق ہیں کہ محمد سے وفاتون ہے کہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں۔ اور یہ کتنی یعنی کہ معذرت کے ساتھ سے کچھ میں نام تو نہیں لوں گا کیونکہ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری تو نہیں ہے، کچھ لوگ، بعض لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں، تو ایسے ان کو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ آپ کانفرنس کرتے ہو اس ماہ میں، بعض مکاتب فکر والے اس کا نام دیتے ہیں اس کو، بلکہ اس کو شائع کرتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، بعض اس کو مختلف عنوان پر نام دیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم نام رکھا ہے اور دیا ہے اور پیش کیا ہے، تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ عرب کے علماء، مصر کے علماء، شام کے علماء، یعنی کہ جو بڑے مستند علماء کرام ہیں، تو انہوں نے تو اس پر اپنے لیکچرز اور بکس وغیرہ انہوں نے ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں، ریٹن لکھا ہوا ہے کہ یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد میں تو سنت بھی ہے اور خوشی منانی چاہیے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کا واقعہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو جو کہ آپ کے چچا تھے، انہوں نے ایک لونڈی کو آزاد کیا، تو اس کا اجر اس کو حدیث صحیح ہے، اس کو مل رہا ہے۔ تو ان چیزوں پر نہیں پڑنا چاہیے، لوگوں کو مل کر سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک، ابو جہل نے آزاد کیا تھا؟ ہاں۔ اچھا، ابو جہل کا واقعہ میں وہ تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گا کہ فرمایا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت جو ابو جہل تھا، اسے جب یہ خبر سنائی گئی کہ عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا ہے،
تو انہوں نے اپنی ایک لونڈی کو ایسے اشارہ کیا، وہ جو لونڈی تھی وہی خبر لے کر آئی تھی، تو اشارہ کیا تو وہ جو ہے وہ آزاد کر دیا گیا، اسے کہا کہ تم آزاد ہو۔ تو کہا جاتا ہے کہ بعد میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے جو شخصیات آئیں تو کسی نے ایک خواب دیکھا کہ اس میں جو ہے وہ ابو جہل جہنم میں تھا، کیونکہ وہ تو اس نے اسلام نہیں نہ قبول کیا، تو وہ بتاتا ہے کہ جب بھی نبی کا میلاد آتا ہے تو اس وقت میری جو یہ جس ہاتھ کی انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا اس میں سے دودھ اور شہد جو ہے وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور اتنا مجھے سکون ملتا ہے اور اتنا میٹھا وہ ہوتا ہے کہ جس کی جو ہے وہ بتایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ نبی کا میلاد منانا یہ کوئی عام سی بات نہیں۔ عماد بھائی آپ کی، کیونکہ آپ ہی آج ہمارے جو مہمان ہیں، یہ بتائیے گا کہ میلاد منایا جاتا ہے اور گج وج کے منانا بھی چاہیے کیونکہ آقا دو جہاں کی ولادت ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ میلاد مناتے وقت تھوڑی سی ہم سے تھوڑی سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہر انسان کی جو خواہش ہوتی ہے، ہر مسلمان کی جو یہاں پر ہے اور جو میلاد مناتے ہیں، اپنی طرف سے بڑے بڑے لنگروں کا انتظام کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جو ہے وہ بڑے بڑے لنگر تقسیم کیے جاتے ہیں، لیکن ان کو بانٹنے میں تھوڑا سا ہم اپنا کچھ ہاتھ جو ہے وہ اس کو کھینچ لیتے ہیں، یا تو صحیح طریقے سے بانٹ نہیں پاتے، یا پھر لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ دور سے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کس طرح جو ہے وہ بانٹنا چاہیے اور کیا کیا جو ہے وہ حکم الہی ہے، قرآن میں کیا حکم ہے، یا علماء نے جو اس کی تفاسیر لکھی ہوئی ہیں ان میں کیا کیا بتایا گیا ہے؟ جی اس میں یہ ہے کہ قرآن و سنت میں تو یہ ہے کہ آپ ایسے ڈسپلن سے، کیونکہ یہ انتظامی معاملہ ہے، ڈسپلن سے آپ ڈسٹریبیوٹ کریں کہ ایک تو وہاں تک جس کا حق ہے پہنچ بھی جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مقصد تو یہ کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ہم حضور کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بھی اپنائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ آپ لنگر ماشاءاللہ دیتے ہیں، کھانا ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہ اتنے آپ ڈیسنٹ طریقے سے، احسن طریقے سے دیں کہ اگلا بندہ یعنی کہ معاشرہ گلٹی فیل نہ کرے، کیونکہ اس میں جو ہے ہم عام دنیاوی لحاظ سے دیکھتے ہیں، بلکہ میرے تو سارے خاندان آلموسٹ آرمی میں، ایئر فورس میں رہا ہے، تو ان کے میس اتنے ڈسپلن والے، وہ بتاتے، ماموں بتاتے تھے رحمت اللہ علیہ، تو اس معاملے میں تو زیادہ ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے آپ کا جو سوال ہے اس میں بڑا یہ آپ نے اچھا سوال اٹھایا ہے کہ کیونکہ ابھی ماشاء اللہ تعالیٰ محافل ہو رہی ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن لنگر کے معاملے میں ڈسپلن ہمیں اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم پتہ چلے کوئی غیر مسلم بھی آ جائے نا ہماری محفل میں، کرسچنز ہیں، جیوز ہیں، ہم تو ویلکم کرتے ہیں، بالکل یہ بات، وہ بھی فیل کرے کہ یار کتنے اچھے ایڈیکیٹس کے ساتھ، مینرز کے ساتھ یہ مسلمان ڈیل کرتے ہیں۔ اچھا ماد بھائی ایک اور بات بتائیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے پورا مہینہ، ویسے تو سارا سال ہی مناتے رہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جب آپ کا دل کرے آپ جو ہے وہ نبی کا میلاد منائیں، جب آپ کا دل کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجیں۔ تو یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں میلاد منانے کا، اور ایک اور میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ، کیونکہ معاشرہ ایک سوسائٹی ہے نا، سوسائٹی میں ایسی شخصیات بھی ہیں جو اربوں پتی ہیں، ایسی شخصیات بھی ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، تو میلاد منانا، اور ہر جو بندہ ہے نا اس کا دل کرتا ہے کہ وہ میلاد منائے، اپنے گھر اس کے محفل ہو، تو یہ جو شخصیات استطاعت نہیں رکھتی ان کے لیے کیا حکم ہے، لیکن ان کا دل کر رہا ہوتا ہے، تو جو ان کا لنگر ہوتا ہے، ایک شخصیت ہے جس نے بڑا لنگر بنایا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں ڈشز تھی، بہت کچھ جو ہے وہ عوام کو سرو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں۔ ایک دوسری شخصیت ہے کہ جس نے اپنے گھر میں صرف تھوڑی سی چیز تھی، کوئی چنے تھے، کوئی چاول تھے، کچھ بھی تھے جو بانٹ دیا ہے، تو اب دونوں کا کس طرح کا، نبی کو کون سی جو ہے وہ سب سے زیادہ وہاں پہ اللہ کے حضور جو ہے وہ سب سے زیادہ قبولیت کس چیز کی ہوگی؟ دیکھیں جی بات یہ ہے، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانہ کی، لٹا کر مال ہاتھوں سے کلند رقص کرتے ہیں۔ جتنی آپ کی استعداد ہے، جتنی آپ کی بساط ہے، بلکہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک میں آپ کے سوال کا میں جواب دے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مال لگاؤ، تو ایک صحابی رات کو رو رہے تھے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں یا اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اور ہمارے آقا ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا مال لگاؤ، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں،
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد فرمایا بھئی رات کو عزت کا صدقہ کس نے کیا؟ وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے کیا۔ اللہ کے نبی فرمایا یہ تم نے صدقہ کیا ہے، اللہ نے تمہارے اس عمل کو قبول فرمایا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منایا ہے چنے جو ان کی استعداد تھی بانٹ کر، ڈسٹریبیوٹ کر کر۔ تو امیر ہو اپنی استعداد کے حوالے سے کرتا ہے، اور جو صاحب استعداد نہیں ہے، سفید پوش ہے، وہ بھی اپنی خوشی سے جتنا کرتا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے قبول کرنے والی ذات ہے۔ مخلصین لہ الدین، ہم مخلص ہو کر کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نیت سے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نیت سے ہی فیصلے فرماتا ہے۔ حدیث میں نے خود پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں نیتوں پر فیصلے فرمائے گا، جنت اور جہنم کے، اتنی بڑی بات۔ تو یہ جو نبی علیہ السلام کا میلاد، اللہ اکبر، یہ تو قبول ہی قبول ہے۔ جو بیچارہ غریب ہے، تنگ دست ہے، وہ بھی اپنے جتنی اس کی جیب اجازت دیتی ہے وہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً میرا اللہ شاہد ہے کہ اس کو اللہ اجر دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اماد بھائی یہ بتائیں گے، محفل میں علماء کرام جاتے ہیں اور ان کو سننے کے لیے بہت سارے جو ہے وہ امتی جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، جتنے بھی ہیں محفل میں جاتے ہیں، وہ محفل میں بیٹھنا اس کا کتنا اجر ہے کہ وہاں پر جا کے علماء سے سننا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے، وہاں پر ان کی ولادت کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، وہاں پر ان کی زندگی کے جتنے بھی انہوں نے مشکل اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، کس طرح امت کو اکٹھا کیا، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو پھیلایا، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے اس دنیا کو بنایا، یہ سارا کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو سننے والوں کے جو تاثرات ہوتے ہیں یا پھر جو بیٹھ کے اس کو سن رہے ہوتے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کتنا اجر ہے؟ بہت اجر ہے جی، بہت بڑا اجر ہے۔ میں تو ایک حدیث پڑھا تھا، مفہوم ہے کہ جب ایسی مجالس برخاست ہوتی ہیں تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو نیکیوں سے کنورٹ کر دیا ہے، سبحان اللہ، یعنی کہ اتنا بڑا اجر ہے۔ اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورفعنا لک ذکرک ہے جی، اور حضور کی آل کا ذکر ہو رہا ہو، حضور کے صحابہ کا ذکر ہو رہا ہو، اور اولیاء اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، تو یقین کریں کہ میں تو آپ کے چینل کے توسط سے گزارش کروں گا ان بھائیوں بہنوں کو، یعنی کہ مستورات کا ایک علیحدہ پورشن ہوتا ہے، مردوں کا ظاہر ہے محفل عام ہوتی ہے، تو آپ جائیں، خوشی سے جائیں، اس میں دوریغ نہ کریں، سستی نہ کریں، قائلی نہ کریں کہ جی میرے کو ٹائم نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ٹائم از پریشیس دین گولڈ، وقت کو قیمتی بنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ تو سارے چپ ہوں گے، کسی کو پتہ نہیں ہوگا، تو اللہ فرمائیں گے عقل مند لوگ وہ تھے جو میرا اور میرے نبی کا ذکر کرتے تھے، سنتے تھے۔ تو اس میں ہمیں پارٹیسپیٹ خوشی سے کرنا چاہیے جی، اور اس میں یقین کریں آپ کو اللہ اجر بھی دے گا، اللہ آپ کے بڑوں کی مغفرت بھی فرمائے گا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے محافل اٹینڈ کرنا۔ میری تو ابھی آج کل صحت ایسی نہیں، تو میں یقین کر روزانہ جاتا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کچھ بہتر ہے تو میں پھر دوبارہ ہر محفل میں جاؤں گا تاکہ مجھے اللہ اس کا اجر دے، اور اس پر میں جب پریکٹیکلی عمل کروں گا تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ٹھیک ہے اماد بھائی، لاسٹلی یہ بتا دیں کہ بڑے بڑے جلسے جلوس جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں، تو سڑکوں کو بلاک کیا جاتا ہے، اور ہمارے کچھ لبرل بھائی کہتے ہیں کہ یہ کیا میلاد منانا ہوا کہ ایک طرف سڑکیں بلاک ہوئی ہیں، لوگ اذیت میں مبتلا ہو چکی ہیں، اور آپ لوگ جو ہے وہ سڑکیں بند کر کے اور جلوس نکال رہے ہو اور نبی کا میلاد منا رہے ہو، تو ان لبرل لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ دیکھیں جی، ان لبرل دوستوں کو میں کہوں گا کہ آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، کیونکہ آپ قرآن و سنت سے دور ہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ معاف کرے کوئی فساد کریٹ ہو رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بات یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم سے عشق کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے کہ جس سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے۔ بعض رہی کہ جی ایمبولینس جا رہی ہوتی ہے تو یہ معاملہ ہوتا ہے، تو میلاد والے جو جلوس کرتے ہیں وہ ایسے نہیں کہتے کہ بھئی ایمبولینس نہ جائے، اپنے اپنے کام کریں،
ادھر وہ یہ بھی نہیں کہتے علماء کہ بھئی آپ نے اٹینڈ کرنا نہیں کرو گے تو تم گناہ گار ہو، ایسے بھی ہے۔ تو ان کو جو لبرل جو لوگ ہیں ان کو اس سوچ سے نکلنا چاہیے، کیونکہ میں ایک لاہور میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا آفس میں، تو وہاں بات چل رہی تھی، تو ادھر بھی میں نے یہ بات کی کہ آپ قرآن و سنت سے دور ہیں، معذرت کے ساتھ آپ قرآن کو اسٹڈی کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اسٹڈی کریں، تو آپ پھر ان چیزوں سے نکلیں گے، نہیں تو اللہ کی قسم سمجھ کبھی بھی نہیں آ سکتی ہے جب تک آپ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ عماد بھائی آپ کے وقت کا۔ جزاک ناظرین، میلاد کا مہینہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اس کو جتنا کوشش کر سکیں اس سے زیادہ منائیں، جتنی استطاعت رکھتی ہیں اس سے زیادہ کوشش کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ فائنینشلی جو ہے وہ تعاون کریں اور میلاد منایا جائے گا، آپ کے مورل سے، آپ کے ایتھک سے، آپ کے عادات و فضائل سے میلاد منانے کے بہت سارے طریقے ہیں، ذکر و اذکار کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ محافل کا انعقاد کریں، اور لازمی نہیں کہ محافل کے اختتام پر بڑے بڑے لنگر تقسیم کیے جائیں جس کی آپ استعداد نہ رکھتے ہوں اور اس وجہ سے آپ محفل کا انعقاد نہ کروا سکیں۔ آپ مہربانی فرما کر محافل کا انعقاد کروائیں، نبی اور اس کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا جو ہے وہ ذکر و اذکار کروائیں، نعت خوان حضرات کو بلائیں، نعتیں پیش کروائیں، خود نعتیں پڑھیں اور نبی کی سیرت کو بیان کریں اور میلاد کو گج وج کے منائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اور جب آپ لوگ اس طرح کے کام شروع کریں گے تو یہ بات لکھ کر رکھ لیں کہ جب آپ جس کالی کملی والے کا میلاد منا رہے ہوں گے، آپ کے مہمانوں کے لنگر کا انتظام بھی وہ وہیں سے کر کے بھیج دے گا، آپ کو کسی قسم کی پریشانی یا ٹینشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پھر حاضر ہوں گے، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔